السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے کے شفاخانے میں علاؤالدین اور خواتین مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ معائنہ کرتے ہوئے بیگم علاؤالدین سے پوچھتی ہے، علاؤالدین کیا یہ وبا ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، نہیں یہ وبا نہیں ہے، یہ زہر ہے، ایسا کچھ ہے جو انہوں نے کھایا یا پیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، تمام خیموں میں ایک ہی کھانا نہیں پکایا جاتا۔ فاطمہ کہتی ہے، پانی، سب ایک ہی پانی پیتے ہیں۔ تو علاؤالدین ایک دم سے کہتا ہے، بالکل یہ پانی ہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پانی میں جڑی بوٹیاں ڈالتا ہے اور اسے سونگنے کے بعد کہتا ہے، انہوں نے پانی میں زہر ملایا۔ سپاہیوں قبیلے کے کنویں سے کوئی پانی نہ بھرے، فی الحال جنگل والے کنویں سے پانی کا انتظام کریں، جب تک وہ پانی نہیں آ جاتا کوئی پانی نہیں پیے گا۔ الجن پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، شہزادے ہم سب نے وہ پانی پیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جس کا میں نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ منگولوں کا کام ہے، ہمیں بلوط کی چھال اور ہزل جڑی بوٹی کی ضرورت ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، بھائی ہم اس موسم میں اسے کیسے تلاش کریں گے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ فاطمہ، شاید تم سب کو زہر دیا گیا ہے، ساری کانت کو ابالو اور سب وہ پیئیں، اس سے زہر کا اثر کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوماز فوری طور پہ سغوت سے مدد منگواؤ، سپاہیوں نے بھی پانی پیا ہے، ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ گونچا تم میرے ساتھ آؤ۔ ولوفرا کہتی ہے، میں بھی آتی ہوں۔ علاؤالدین ان دونوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس لیے فاطمہ کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے تو حلیمہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تمہیں بھی زہر تو نہیں دیا گیا؟ جواباً فاطمہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، ہمیں صاف پانی تلاش کرنا ہے، چلو۔ جنگل میں آگے بڑھتے بڑھتے بالا خاتون کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگتی ہے تو عثمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں، بالا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا عثمان۔ جرکتائی بھی کہتا ہے، میری طبیعت بھی ناساز ہے۔ پانی نہ پینے والا البائی بھی کہتا ہے، حضور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب ایک ساتھ پانی پینے کے لمحے کو یاد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یہ لوگان کا کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قبیلے میں موجود پانی میں زہر ملا دیا، مگر اتنے سپاہیوں کی موجودگی میں کیسے؟ جرکتائی کہتا ہے، تو مطلب قبیلے میں ہر فرد کو زہر دیا گیا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، علاؤالدین وہاں یقیناً کوئی حل تلاش کر لے گا۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم پہلے اورحان کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سب جیسے ہی جانے لگتے ہیں صوفیہ اور لوکاس ان کے پیچھے آ پہنچتے ہیں اور بلند آواز سے عثمان صاحب کو پکارتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، میں موت تمہارے پاس لے آئی ہوں عثمان۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، شیطان میں انتظار میں تھا کہ تم کہاں سے نکلو گی۔ آگے سے بھی بزنطینی سپاہی آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں اور لوکاس کہتا ہے، یہ انتقام لینے کا وقت ہے عثمان، تم سب یہاں مرو گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب جرکتائی سے کہتے ہیں، جرکتائی تو ایسا ہے، ہم یہاں سے نکل کر آگے بڑھیں گے، چلو اورحان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ راستے میں آنے والے بازنطینیوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور بازنطینی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، یہاں تک کہ اگر عثمان جانتا ہو کہ وہ مرنے والا ہے وہ کبھی نہیں بھاگے گا لوکاس، اس کام کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ ادھر لوگان اور التوگا اپنے مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس رقص جاری ہوتا ہے۔ شمن اپنے مخصوص انداز میں کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ لوگان پوچھتا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو شمن؟ شمن کھڑے ہو کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ایک گوگبورو نظر آ رہا ہے، اس نے دنیا کو اپنے پنجوں سے جکڑ لیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نسل سے آنے والے لوگ وہ کارے آدمی ہیں۔ لوگان پوچھتا ہے، وہ آدمی کون ہے؟ تو شمن کہتا ہے، وہ آدمی عثمان ہے، اگر عثمان نہ مرا وہ اور اس کے نسل 3 براعظموں اور 7 خطوں میں اپنے گھوڑے دوڑائیں گے اور پھیل جائیں گے، ہر جگہ عثمان کا نام لیا جائے گا، عثمان کی شہرت پوری دنیا میں پھیلے گی، گوگبورو عثمان ہے لوگان۔ یہ سن کر لوگان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، میں جب تک زندہ ہوں میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، میں پہلے اس کی ساکھ کو تباہ کروں گا اور پھر اسے مار ڈالوں گا، تم میرے قدموں میں مرو گے عثمان۔ ادھر آگے بڑھتے بڑھتے جرکتائی طبیعت خراب ہونے پر گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب تیزی سے اس کے پاس آتے ہیں۔ البائی کہتا ہے، حضور وہ قریب آ رہے ہیں۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں، البائی گھوڑے لے کر چلے جاؤ، ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہوگا، ہم شمال کی طرف ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ عثمان صاحب بالا خاتون اور جرکتائی ایک طرف ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ بازنطینی گھوڑوں کے نشانات کے پیچھے پیچھے نکل پڑتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، انتظار کرو، اللہ عظیم ہے اور ہمیں کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس کے ساتھ وہ سب اٹھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت اورحان اور برہان ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ برہان کہتا ہے، ان کتوں کے ہتھے چڑھنا مطلب عثمان صاحب کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اٹھ کھڑے ہو کر ان کتوں کے منصوبے برباد کر دیں۔ جواب میں برہان کہتا ہے، ٹھیک کہتے ہیں شہزادے، ہم یہاں سے بھاگیں گے، میرے جوتے میں خنجر ہے لیکن مجھے اسے نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ تو اورحان کہتا ہے، برہان پاؤں میری طرف کرو۔ برہان پاؤں اس کی طرف کرتا ہے تو اورحان خنجر نکال لیتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے رسی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہلتا ہوا دیکھ کر ایک منگول ان کے پاس آ کر کہتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اورحان رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ہاتھوں میں تمہاری موت ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ برہان بھی کچھ منگولوں کو دبوچ کے مار گراتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ منگولوں کی بڑی فوج ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ التوگا زنجیر پھینک کر برہان کو گرا دیتا ہے۔ برہان اورحان سے کہتا ہے، شہزادے آپ جائیں۔ تو اورحان کہتا ہے، یا تو ہم اکٹھے باہر نکلیں گے یا ایک ساتھ ہی مریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے جیسے ہی اٹھاتا ہے منگول ان کے سروں پہ آ پہنچتے ہیں۔ التوگا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تو تم بھاگنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر وہ لوگان سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اورحان اسے کہتا ہے، اگر تم اتنے بہادر ہو، اپنی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہو تو میرا سامنا کرو۔ یہ سن کر التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور التوگا جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اولوگان وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، انہیں یہاں لے آؤ التوگا، میں انہیں دکھاؤں گا کہ درد کا کیا مطلب ہے۔ یہ سن کر التوگا اورحان سے کہتا ہے، پھر ملیں گے اورحان۔ تو اورحان کہتا ہے، آج تمہارا خوش قسمت دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انہیں لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں لوفیرا پریشان
ہوتے ہوئے तावीज़ की जानिब देख रही होती है और दुआ मांगते हुए कहती है, खुदावंद उसकी हिफाजत फरमा। ये कहते साथ वो उस लम्हे को याद करती है जब बुरहान ने उसे तावीज़ पे लिखी हुई आयत सुनाई थी। इस ख्याल के बाद वो कहती है, आपने पहले भी उसकी हिफाजत फरमाई थी, अब मैं दिल से आपकी तरफ रुजू करती हूँ। मैं आपसे उसके नाम पर भीख मांगती हूँ, बराए करम उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अगले लम्हे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो पेट पे हाथ रख लेती है। जंगल में उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए जरकुतै कहता है, हुजूर इन बेबुनियाद लोगों की वजह से हमने क्या किया, हम आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ते जा रहे हैं। उस्मान साहब भी दरख्त के सहारे खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने हमें क्या पिलाया, लेकिन इसका असर खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या करना है। इसलिए मैं अलबाई भागता भागता आता है और कहता है, हुजूर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उनसे आगे नहीं निकल सका। वो हर जगह हैं और यहाँ आ रहे हैं। उनके आने की आवाज सुनकर उस्मान साहब समेत सब एक तरफ होकर छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद सोफिया वहाँ पहुंचती है और कहती है, उस्मान मेरे सामने आओ, आज इस काम को खत्म करते हैं। कहाँ हो उस्मान, कहाँ हो? यह सुनकर उस्मान साहब तलवार बेनियाम करने लगते हैं तो जरकुतै कहता है, रुक जाएं हुजूर रुक जाएं, हम लड़ने की हालत में नहीं है, हमें इस वक्त उनका सामना नहीं करना चाहिए। उधर जंगल में होलोफेरा की तबीयत खराब देखकर गोंजा उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? होलोफेरा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मगर गोंजा कहती है, नहीं तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बुरहान की तरफ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं समझ पा रही? मैं जानती हूँ कि तुम मजबूत रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल जल रहा है, मैं जानती हूँ। होलोफेरा कहती है, मुझे गिरना नहीं चाहिए गोंजा, जो मेरा इलाज नहीं बन सकता मैं उसे अपना दर्द नहीं दिखाऊंगी। ये कहते साथ वो जाने लगती है तो गोंजा उससे कहती है, जो कुछ भी हुआ अब हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस मामले में अकेली नहीं हो। अगर तुम थक भी जाओ तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर होलोफेरा बहुत खुश होती है। इसलिए मैं अलाउद्दीन आकर कहता है, नहीं है नहीं है, कुछ नहीं है, ये जड़ी बूटी कहीं भी मौजूद नहीं है। गोंजा पूछती है, हम क्या करेंगे अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, आओ इस तरफ चलते हैं और देखते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसे लगी आपको ये एपिसोड आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को लाजमी से दबा दें ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आएं उनका